کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ویڈیو گیم کی بہت ہی وسیع اور خوبصورت دنیا میں گھوم رہے ہوں لیکن پھر بھی لگے کہ یار کچھ تو کمی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی مقالے پر بات کریں گے جو اسی احساس کو چیلنج کرتا ہے اور یہ کھوجتا ہے کہ ہم ان گیم کی دنیاؤں کو واقعی میں زندہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں اس تجربے سے جو ہم میں سے زیادہ تر گیمرز کو ہوتا ہے، ایسی دنیائیں جو دکھنے میں تو شاندار ہیں لیکن اندر سے خالی اور بے جان محسوس ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی اتنی خوبصورت گیم کی دنیائیں اکثر اتنی خالی خالی کیوں لگتی ہیں؟ جب ایک شاندار شہر میں داخل ہوتے ہیں جو زندگی سے بھرپور ہونا چاہیے تو اس کے بجائے ہر کردار بس ایک روبوٹ جیسا لگتا ہے جو ایک ہی راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اچھا، تو ایک بے جان اور ایک زندہ NPC میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ ذرا پوکیمون یا ڈریگن کویسٹ کے بارے میں سوچیں۔ وہاں کردار بس کھڑے رہتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں۔ اب ذرا اس کا موازنہ کریں دی سمز سے، جہاں ہر کردار کی اپنی الگ ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں جو ان کے فیصلوں کو ہر لمحے بدلتی رہتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے محققین حل کرنا چاہ رہے تھے۔ جب NPCs کا اپنا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا تو پوری دنیا ہی مصنوعی اور کھوکھلی لگنے لگتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں میں جان کیسے ڈالی جائے؟ یہ مقالہ ایک بہت ہی دلچسپ حل بتاتا ہے۔ ایسے AI ایجنٹس بنائے جائیں جو صرف حالات پر رد عمل نہ دیں بلکہ ان کی اپنی اندرونی ضرورتیں اور خواہشات بھی ہوں۔ اس آئیڈیا کو کہتے ہیں نیڈ ڈریون AI، اور یہ آئیڈیا لیا گیا ہے دی سمز جیسی گیمز سے۔ یہاں ہر کردار اسکرپٹ پر نہیں چلتا بلکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خود فیصلے کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا رویہ اتنا حقیقی اور غیر متوقع لگتا ہے۔ اچھا، اب بات یہاں آ کر بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ جیسے جب کوئی گاؤں والا اپنی انرجی پوری کرنے کے لیے سوئے گا تو ظاہر ہے اس کی بھوک بڑھ جائے گی، تو جب وہ اٹھے گا تو ہو سکتا ہے اس کا اگلا کام کھانا ڈھونڈنا ہو۔ یہ ایک مسلسل بیلنسنگ ایکٹ ہے جو AI کو ہر وقت متحرک اور غیر متوقع رکھتا ہے۔ چلے اب ذرا اس AI کے دماغ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ محققین نے ان زندہ دیہاتیوں کو بنانے کے لیے 3 بنیادی ٹیکنالوجیز استعمال کی۔ پہلی چیز ہے بیہیویئر ٹری۔ اسے آپ AI کے لیے ایک فلو چارٹ سمجھ لیں۔ یہ کھانا کھاؤ جیسے بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے آسان کاموں میں توڑ دیتا ہے، جیسے میز کی طرف جاؤ، کرسی پر بیٹھو اور پھر کھانا کھاؤ۔ بالکل یہی ٹیکنالوجی ہیلو 2 جیسی بڑی گیمز میں استعمال ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دشمن اتنے ہوشیار لگتے تھے۔ یہ دیکھیں، ایک بالکل سادہ سی مثال، دروازے سے گزرنے جیسے عام سے کام کو بھی 4 الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہی ٹری AI کو بتاتا ہے کہ اسے قدم بقدم کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پلانر۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ AI کا فیصلہ کرنے والا دماغ ہے۔ یہ گاؤں والے کی ساری ضرورتوں کو دیکھتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت سب سے ضروری کام کیا ہے، سونا ہے، کھانا کھانا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے۔ پلانر یہ فیصلہ ہر لمحے کرتا ہے، جس سے رویہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اور آخری اور سب سے زبردست چیز ہے سمارٹ ٹرین۔ یہ بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے۔ بجائے اس کے کہ AI کو بتایا جائے کہ ہر چیز سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، چیزیں خود AI کو بتاتی ہیں کہ ان کا کیا استعمال ہے۔ یعنی بستر خود سگنل دیتا ہے کہ مجھ پر سو سکتے ہو۔ اس سے AI کو اپنے ماحول کو سمجھنے اور اسے ذہانت سے استعمال کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ عملی طور پر کام کرتا بھی ہے؟ اسے جانچنے کے لیے محققین نے ایک پوری دنیا بنائی تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کا یہ جدید AI اصلی لوگوں کو حقیقت کے قریب لگتا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں ہم اس گاؤں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ایک سادہ سے خاکے سے لے کر ایک مکمل پکسل آرٹ والی دنیا تک جس میں گھوما پھرا جا سکتا ہے۔ اس گاؤں میں الگ الگ کرداروں والے NPCs تھے۔ کسان تھے جو فصلیں اگاتے تھے، لکڑہارے تھے جو لکڑی کاٹتے تھے، اور نانبائی بھی تھے جنہیں روٹی بنانے کے لیے کسانوں اور لکڑہاروں دونوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یعنی یہ ایک چھوٹا سا آپس میں جڑا ہوا ایکو سسٹم تھا۔ اور یہ ہے پردے کے پیچھے کی ایک جھلک۔ محققین اس کمانڈ سینٹر کو استعمال کر کے ہر گاؤں والے کی اندرونی حالت پر نظر رکھ سکتے تھے، جیسے کہ ان کی بھوک، انرجی اور سوشل ہونے کی ضرورت کس لیول پر ہے۔ اور یہاں آ کر یہ تجربہ بہت ہی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ گاؤں والوں میں سے کوئی ایک اصل میں ایک انسان ہے اور انہیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹیورنگ ٹیسٹ تھا جو یہ جانچ رہا تھا کہ AI کا رویہ کتنا حقیقی لگتا ہے۔
تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس پیچیدہ AI نے واقعی گاؤں کو زندہ محسوس کرایا؟ چلیں نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے سب سے اہم نمبر۔ ٹیسٹ کرنے والوں کی اکثریت یعنی 52.4% نے AI کی حقیقت پسندگی کو مثبت قرار دیا اور اسے 7 میں سے 5 یا اس سے زیادہ کا سکور دیا۔ یہ چارٹ ہمیں نتائج کو اور واضح طور پر دکھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر سکورز مثبت سائٹ پر ہیں۔ بہت کم لوگوں نے AI کو غیر حقیقی کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر AI کا رویہ قابل یقین تھا۔ اور یہ صرف نمبرز کی بات نہیں ہے۔ ایک ٹیسٹ میں حصہ لینے والے کا یہ کامنٹ اس احساس کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ انہیں لگا کہ AI غیر متوقع تھا، جو کہ عام اسکرپٹڈ NPCs کے مقابلے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آخر میں پیغام بالکل واضح تھا، یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ ہاں، کچھ چھوٹی موٹی خامیاں تھیں، لیکن ٹیسٹ کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ اس قسم کا متحرک AI گیم کی دنیاؤں کو زیادہ گہرا اور زندہ محسوس کرانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ ٹیکنالوجی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جان ڈال سکتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ یہ پوری کی پوری ڈیجیٹل دنیاؤں کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ ہم ایسی گیمز بنانے کے کتنے قریب ہیں جہاں ہر کردار کی اپنی ایک زندگی ہو، اپنے مقاصد ہوں اور اپنی کہانیاں ہوں۔ مستقبل واقعی بہت روشن نظر آ رہا ہے۔